الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ بہار سے ایک صاحب نے اپنا نام تو نہیں لکھا، لیکن یہ لکھا کہ میری شادی ہونے والی ہے، میں جہیز کے خلاف ہوں، لیکن گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز لینا ضروری ہے، کیونکہ جہیز نہیں لوگے تو بہن کی شادی کیسے کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جہیز ملے گا تمہیں وہ بہن کی شادی میں دے دیا جائے گا، اور اگر نہیں لوگے تو بینک سے لون لینا پڑے گا، تب شادی کر پاؤ گے۔ ایسے میں کیا کروں؟ دیکھیے، ایک بیماری کو ہم اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے ہماری فلاں پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات تو ہے نہیں، بیماری تو بیماری ہے۔ آپ کی بچی کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کی سسرال والے جہیز مانگ رہے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے لڑکے کی شادی میں زبردستی جہیز لیں تاکہ وہ جہیز آپ اپنی لڑکی کو دے دیں۔ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ اولاً تو یہ جہیز مانگنا اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام نے شادی کو آسان رکھنے کا حکم دیا ہے، غیر ضروری اخراجات کر کے اور بہت سارا بوجھ اپنے اوپر لاد لینا، یہ عقل مندی تو ہے نہیں۔ آپ کی بچی کے سسرال والے جو جہیز مانگ رہے ہیں، اس لیے آپ جہیز مانگ رہے ہیں۔ جب ان کی بچی کی شادی ہوگی تو آپ کے داماد کے گھر والے جہیز مانگیں گے، اور اس طرح سے یہ برائی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے کو لگتی جاتی ہے۔ مطلب ختم نہیں ہوتی برائی۔ برائی کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سماج کے تمام لوگوں کو اس سلسلے میں بیدار کیا جائے، جاگروک کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جہیز اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، اور کسی سے مانگ کر لینا اور اس کی بنیاد پر اپنی شان و شوکت دکھانا، یہ بہت ہی گھٹیا اور خسیس حرکت ہے۔ آپ جو جہیز اپنی شادی میں لیں گے، یعنی آپ کی بیوی کے گھر والے جو جہیز دیں گے آپ کو، تو وہ کس لیے دیں گے؟ اپنی بیٹی کو دیں گے کہ آپ کو دے دیں گے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں؟ ظاہر ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے دیتے ہیں، وہ سارا ساز و سامان، کپڑے دیتے ہیں پہننے کے لیے، سامان دیتے ہیں برتنے کے لیے، اب وہ آپ کپڑے اور وہ سامان اٹھا کر اپنی بہن کو دے دیں تو یہ جائز کب ہوا؟ تو ناجائز ہے۔ دوسرے کے مال میں زبردستی دست درازی کرنا حرام ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی آنے والی بہو آسانی سے اس بات کے لیے تو راضی نہیں ہو جاتی کہ اس کی جہیز کا سامان کسی دوسرے کو دے دیا جائے یا اس کی نند کو دے دیا جائے تاکہ اس کے سسرال والے خوش ہو جائیں۔ یہ تو زور زبردستی سے آپ اس کو راضی کر لیں یا کہیں نہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ خاص طور سے عورتیں اپنے گھر کے ساز و سامان، زیورات، کپڑے، ان تمام کی بہت حریص ہوتی ہیں، اور کوئی عورت بھی آسانی سے بغیر کسی دباؤ کے یہ چیزیں دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور دے کیوں دے دیں؟
آپ کو اپنے بیٹی کی شادی کرنا ہے تو آپ اپنا انتظام کیجئے. دوسرے کے مال لے کر آپ اپنی بیٹی کے شادی میں کیسے لگا دیں گے؟ یہ سراسر ناجائز بات ہے. اب یہ کہیں کہ لون لینا پڑے گا اور ایسا ہوگا، اب جو کچھ بھی کرنا پڑے گا آپ کو وہ آپ جانیے. ایسے اگر شادی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جو جہیز کے لالچی لوگ ہیں، صرف اس لیے نا کہ وہ بڑا گھر ہے، مالدار لوگ ہیں، بچہ سروس کرتا ہے، مالدار ہے، بڑا ہے. یہ صرف آپ کا خیال ہے. نہ وہ بڑے ہیں، نہ مالدار ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ وہ خود کفیل ہیں، بلکہ وہ لالچی ہیں، بھکاری ہیں، منگتے ہیں. وہ آپ کے جہیز پر اپنے گھر کو سجانے اور اپنی شان و شوکت کو بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں. اگر مالدار ہوتے تو آپ کا مال لے کر مالداری ظاہر نہ کرتے، اور اگر بڑے ہوتے تو ایسی چھوٹی حرکت نہ کرتے. تو اصل میں ایک غلط فہمی ہمارے یہاں اور غلط پرمپرا پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اول تو یہ مسئلہ ہی علماء آج تک متفق نہیں ہو پائے اس بات پر کہ جہیز دینا درست ہے. اب یہ دوسرا مسئلہ آپ نکالیں کہ وہ سارا جہیز جو آپ کو ملے وہ سب آپ اپنی بہن کو دے دیں، اس کی شادی میں دے دیں. آپ مالک کب ہیں اس کے کہ جو آپ دے دیں گے؟ ان لوگوں نے جو جہیز دیا اپنی بیٹی کو دیا ہے، آپ کو تو دیا نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کو نہیں دیا. تو آپ بغیر اس کی اجازت کے یہ سارا مال کیسے دے دیں گے دوسرے کو؟ اب وہ صرف اس لیے خاموش رہ جائیں کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہماری بچی کو پرابلم ہوگی، یہ لوگ اس کو ستائیں گے، اس کو طعنے دیں گے، اس کے ساتھ غلط ویوہار کریں گے. تو یہ تو سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے. اس کے حرام ہونے میں کیا شک ہے؟ تو جو صورتحال آپ نے بتلائی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے لوگ اگر نہیں مان رہے ہیں تو جو دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، اور جو لوگ ہیں، ان میں سے کوئی سمجھدار ہو، دین کو سمجھتا ہو اور دنیا کے ان رسم و رواج کی سنگینی کو سمجھتا ہو، تو اس کو لے کر بیٹھیے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.